بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نصیحت کا عجیب انداز تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے اور پھر اپنے محترم ماموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، اگر یہ کلام میرے لیے ہے تو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ بھانجے کا جواب سن کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر مسرت و شادمانی کا غیر معمولی رنگ ابھر آیا۔ آپ حضرت جنید کے دل کو آزمانا چاہتے تھے اور اس دل میں محبت و وفائے عہد کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ حضرت جنید کی اسی فرما برداری نے آپ کو ماموں کی نظر میں اس قدر محبوب بنا دیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کی بات ٹال سکتے تھے، مگر جب حضرت جنید کسی خواہش کا اظہار کرتے تو ممکن نہ تھا کہ ان کا سوال رد کر دیا جاتا۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت جنید بغدادی مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن مدرسے سے گھر آئے تو اپنے والد محترم جناب محمد کو انتہائی غمزدہ حالت میں دیکھا۔ حساس دل رکھتے تھے، اس لیے باپ کو ملول دیکھ کر خود بھی مضطرب ہو گئے۔ بابا محترم، کیا بات ہے؟ کیا آج میں آپ کے چہرے پر رنج و اضطراب کی شدید کیفیات نمایاں پاتا ہوں؟ جناب محمد نے روتے ہوئے کہا، بیٹے، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تھی اور خیال کیا تھا کہ تمہارے ماموں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتے تو میری زکوٰۃ کی قبولیت کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے ماموں جان کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی تھی؟ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مگر انہوں نے سختی کے ساتھ زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ جناب محمد نے رقت آمیز لہجے میں کہا، میں نے زکوٰۃ کی یہ رقم خلوص نیت سے نکالی تھی، مگر سری سختی کے انکار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم پاک باطن بزرگوں کے قابل نہیں ہے۔ والد محترم کو اس قدر مغموم دیکھ کر حضرت جنید بغدادی بے قرار ہو گئے اور عرض کرنے لگے، آپ یہ رقم مجھے دیجیے، میں خود جا کر ماموں جان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرزند، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب محمد کے لہجے سے شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے میرے رشتے کا لحاظ نہیں کیا تو پھر وہ تمہاری بات کس طرح مانیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ماموں جان میری درخواست قبول فرما لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی نے والد محترم سے زکوٰۃ کی رقم لی اور اپنے ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میں ہوں آپ کا بھانجا جنید، کیوں آئے ہو؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا، میں زکوٰۃ کی رقم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھول دیا۔ پھر حضرت جنید اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے والد نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کر چکا ہوں؟ والد محترم نے بتایا تھا، جبھی تو میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، جنید، تمام صورتحال جاننے کے باوجود تم کس امید پر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمسن بھانجے سے پوچھا، صرف اللہ کی ذات کے بھروسے پر حاضر ہوا ہوں، کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا۔ حضرت سری سختی نے بھانجے کی طرف دیکھا اور فرمایا، جنید، تم اللہ تعالیٰ کو درمیان میں کیوں لائے ہو؟ یہاں بہت سے مستحق لوگ ہیں، تم یہ رقم کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہو، زکوٰۃ دینے کی شرط پوری ہو جائے گی، مگر والد محترم کی خواہش ہے کہ اس رقم کو آپ قبول فرما لیں۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، اس طرح انہیں زکوٰۃ کی قبولیت پر یقین آ جائے گا۔ ان کی یہ خواہش اپنی جگہ، میری اپنی خواہش بھی تو کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، زکوٰۃ دینے والا مجھے مستحق سمجھتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ مستحق کوئی اور ہے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ رقم واپس لے جاؤ اور اللہ کے اس بندے کی خدمت میں پیش کر دو جو واقعتاً مستحق ہو۔ ماموں کا مسلسل انکار سن کر حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، آپ کو اس ذات عزیز و جلیل کی قسم ہے جس نے آپ پر اپنا فضل فرمایا اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا ہے، زکوٰۃ کی اس رقم کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمسن بھانجے کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ پھر آپ نے حضرت جنید بغدادی کو مخاطب کر کے پوچھا، تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ اللہ کا فضل و عدل ہے؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے نہایت پر اعتماد لہجے میں عرض کیا، آپ پر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے آپ کو درویشی عطا کی، اور والد محترم کے ساتھ اللہ کا عدل یہ ہے کہ اس نے انہیں دنیا کے کاموں میں لگا دیا۔ بے شک آپ کو اختیار ہے کہ اس رقم کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، لیکن میرے والد محترم پر زکوٰۃ نکالنا اور اسے اصلی حقدار تک پہنچانا فرض ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھانجے کی یہ بات اس قدر پسند آئی کہ آپ نے اپنی عادت کے خلاف زکوٰۃ کی رقم قبول کر لی۔ یہ اس بے پناہ محبت کا اظہار ہے جو آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے۔ پھر تقریباً 8 سال کی عمر میں اپنے ماموں کی ہدایت پر حضرت جنید بغدادی
مشہور فقی حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاگردی کی درخواست کی۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلک کے اعتبار سے حضرت جنید بغدادی فقہ شافعی کے پیروکار تھے۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنا سارا علم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیا۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ نوجوان بڑی ذہانت کے ساتھ فتوے دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے صاحبان علم جن مسائل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، ان مسائل تک حضرت جنید بغدادی کو رسائی حاصل تھی۔ یہ قدرت کا عطیہ بھی تھا اور استاد گرامی کی صحبتوں کا فیض بھی۔ علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے بعد خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی میرے ماموں کی محبت اور التفات کا نتیجہ ہے کہ میں ان علوم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ میری رہنمائی نہ فرماتے تو میں حدیث اور فقہ سے ناآشنا رہ جاتا اور مروجہ تصوف کی پرپیچ گلیوں میں ساری زندگی بھٹکتا رہتا۔ میں ایک دن حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک ماموں مجھ سے مخاطب ہوئے اور نہایت جذب کے لہجے میں فرمایا، جنید، میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ایک ایسا محدث بنائے جو علم تصوف سے بھی آگاہ ہو۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کی وضاحت یہ ہے کہ آپ حدیث و فقہ کے علم کا ولیت دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی اپنے محترم ماموں کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ بعد میں حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی کی صحبت اٹھائی اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ علم تصوف کو قرآن اور سنت کے تابع رہنا چاہیے۔ جس شخص نے تصوف کے کوچے میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور حدیث میں سند حاصل نہ کی ہو، اسے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث اور فقہ میں سند کا درجہ حاصل کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی کی خدمت میں حاضری دو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ہدایت بھی کی، تم شیخ حارث محاسبی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرو۔ الغرض حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی کا آبائی وطن بصرہ تھا، مگر آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ اس طرح شیخ حارث کو تبع تابعین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تبع تابعین ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں تابعین کی صحبت کا اعزاز حاصل ہو، اور تابعین وہ بزرگ کہلاتے ہیں جن کی آنکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دیدار سے منور ہوئی ہوں۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد 70,000 دینار چھوڑ کر فوت ہوئے، مگر آپ نے اتنے بڑے ترکے میں سے 1 دینار بھی قبول نہیں کیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو شیخ حارث نے فرمایا، میرا باپ مجوسیوں کے ہم عقیدہ ہے، اس لیے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مگر بیٹا ہونے کی نصیحت سے ان کی وراثت کے تو آپ حقدار ہیں۔ رشتہ داروں نے توجیہ پیش کی۔ حضرت شیخ حارث محاسبی نے فرمایا، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بھی اپنے باپ کے ترکے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حلال روزی کھانے میں حضرت شیخ حارث رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی حرام لقمہ آپ کے دستے مبارک میں آ جاتا تو انگلیوں کی ایک مخصوص رگ بے اختیار پھڑکنے لگتی اور آپ فوراً ہاتھ روک دیتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ حارث محاسبی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کو چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ معتبر روایت ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے شیخ کو اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا۔ حضرت حارث محاسبی کے چہرے پر شدید نقاہت اور پئی مردگی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ شیخ فاقے سے ہیں۔ آپ نے کسی تعامل کے بغیر عرض کیا، چچا گھر تشریف لائیے اور کچھ تناول فرما لیجیے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور فرمایا، بہتر ہے، یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کے سامنے دسترخوان بچھایا اور پرتکلف کھانے رکھ دیے۔ اتفاق سے گزشتہ رات پڑوس میں شادی تھی اور یہ کھانا وہیں سے آیا تھا۔ حضرت شیخ حارث محاسبی نے ایک لقمہ لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت جنید بغدادی نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ حارث نے کئی بار اس لقمے کو منہ میں گھمایا اور پھر دفعتاً دسترخوان چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لقمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے طرز عمل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکیں۔
2-4 دن بعد جب خلوت میسر آئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد محترم کو اس روز کا وہ واقعہ یاد دلایا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اس دن میں فاقے سے تھا، میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل خوش کر دوں، مگر اللہ نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ اگر غذا کے کسی لقمے میں کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ میرے حلق سے نہیں اترتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس کے بعد حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے شرمسار انداز میں عرض کیا، دراصل وہ کھانا پڑوسی نے بھیجا تھا۔ حضرت شیخ حارث نے فرمایا، مجھے اس وقت خیال آیا تھا کہ یہ کھانا تمہارے گھر کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی، آپ اس روز بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے تھے، اگر آپ مجھے سعادت بخشیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقے سے ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حارث محاسبی سے گھر چلنے کی التجا کی تھی۔ حضرت شیخ فوراً آمادہ ہو گئے، مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بغدادی کے یہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خفت محسوس ہوئی، لیکن شیخ کے بھوکے ہونے کے خیال سے آپ نے وہی خشک روٹی پیش کر دی۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ حارث نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا، جب کسی فقیر کی دعوت کرنی ہو تو ایسی ہی چیز پیش کیا کرو۔ یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک فیض یاب ہوئے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 28 سال کے قریب تھی۔ آپ اپنے استاد گرامی کو یاد کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے، افسوس معرفت کا آفتاب غروب ہو گیا اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی ضیاء باریوں سے منور نہ کر سکا۔ بے شک حضرت جنید کا جذبہ طلب تسکین نہ پا سکا، مگر حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آپ نے اس مرد جسور و غیور کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی نیاز اللہ کے سوا کسی کے آستانے پر خم نہیں ہوئی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہو جائیں۔ پھر جب حضرت ابو ثور اور حضرت شیخ حارث محاسبی جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر باقاعدہ بیعت کی۔